میں امداد سمرو 9 مئی کے حوالے سے تحریک انصاف کو ایک اور جھٹکا لگا ہے۔ جوڈیشل کمیشن بنانے سے پشاور ہائی کورٹ نے کر دیا انکار، اور شاہ محمود قریشی صاحب کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب سیاسی حقیقت ہیں، اور عمران خان صاحب کو انگیج کیے بنا، عمران خان صاحب کو راضی کیے بنا ملک کا نظام نہیں چل سکتا، اور انتخابات 2024 میں ہی ہونے، یہ بات پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب نے کی ہے۔ اور معاملہ اسرائیل کا ہے، اور اسرائیل نے تو مطلب ساری حدیں پار کر دی ہیں۔ نماز پڑھتے فلسطینیوں کے اوپر ہزاروں ٹن وزنی بم گرائے ہیں، اور 100 فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، اور اس کے پیچھے امریکہ وہ اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے، اور 3.5 ارب ڈالرز فوجی امداد کی منظوری دی ہے۔ یعنی ایک طرف اسرائیل جو ہے وہ انسانی المیے وہ پیدا کر رہا ہے، تمام تر انسانی قوانین روند رہا ہے، اور جنگی جو جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے، اور دوسری طرف امریکہ جو اس کی پشپناہی کر رہا ہے۔ تو ان سارے معاملات پر بات کریں گے، اور آغاز میں یہاں سے کروں گا کہ آج کا دن جو تھا وہ عجیب و غریب قسم کا دن رہا۔ ہوا یہ کہ صبح اپنے وقت سے پہلے جاگ کر، کیونکہ مہمان آئے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ جانا تھا، ذرا ان کو لاہور شہور پھرانا تھا، ہم لوگ نکل گئے دلی گیٹ، اندرون لاہور دیکھنا تھا، وہ اپنا جو گلیاں ہیں تنگ گلیاں وہ دیکھنی تھیں، اور پھر مسجد وزیر خان، شاہی حمام، یہ سارا جو بھی لاہور سے باہر سے دوست آتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جو پرانا لاہور ہے، اندرون لاہور، وہ دیکھا جائے تاریخی، اور ظاہر تاریخ بھی وہی ہے، اور وہاں جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ واقعی مغلیہ دور میں آ گئے ہیں۔ تو ہم وہاں گئے تھے، تو وہاں پر میرے ساتھ میرے چاچا پروفیسر عزیز سمرو صاحب آئے ہوئے، وہ تھے، ڈاکٹر محمد خان ببر گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف جو ہے وہ کڈنی اور لیور ٹرانسپلانٹ کے سرجن ہے وہ سینئر، وہ بھی آئے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ شبیر نظامانی، خالد نظامانی، یہ بھی ہمارے پرانے دونوں دوست۔ تو ہم لوگ سارے وہاں چلے گئے، بارش شروع ہو گئی، اور بارش کے بعد پھر ظاہر ہے گھومنے پھرنا جو جتنا جلدی گھوم سکتے تھے گھومے، اور پھر نکلے اور مال روڈ پہ آ گئے۔ مال روڈ پہ آ گئے تو ٹریفک پھنسی ہوئی تھی، جیم، مطلب میں انارکلی سے یو ٹرن لے کے میں نے کہا میں ملتان روڈ پکڑ لیتا ہوں، تو ملتان روڈ پر چڑھ گئے ہم۔ ملتان روڈ پر ہم کوئی ملتان روڈ سے شادمان تک آتے ہمیں 2 گھنٹے لگے، پانی کھڑا ہوا تھا ہر طرف، گوڈے گوڈے پانی کھڑا ہوا تھا۔ کیا اپنا یہ جو چبرجی والا چوک ہے وہاں پر، جو یہ اپنا جہاں پر جامع قادسیہ ہے وہاں پر، اس کے بعد پھر ہم جب آئے فیروز پور روڈ پر باولپور ہاؤس کے سامنے، وہاں پر بہت پانی کھڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر جیسے ہی ٹرن لیا یہ مزنگ چنگی سے جیل روڈ کے اوپر، تو وہاں پر اتنا زیادہ پانی تھا کہ بندہ مطلب وہاں پہ گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں، مطلب آپ سوچیں نا کہ 4-5 منٹ کا 7 منٹ کا سفر تھا جو ہم نے تقریباً کوئی 1.5-2 گھنٹوں میں طے کیا۔ بڑی مشکل سے یہاں ہم شادمان پہنچے، اور پھر بس یہی ہوا جی، پانی ہوا لاہور، بارش بہت زوردار ہوئی ہے۔ اچھا جی، اب میں وہ جو چیزیں تھیں نا جو میں دیکھ رہا تھا کہ جی کیا چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس ہونی چاہیے۔ کچھ دنوں سے تحریک انصاف والے 9 مئی کے معاملے کو مختلف طریقوں سے کھیل رہے ہیں جی۔ ویڈیوز ہیں، پیش کر دیں، معافی مانگ لیتے ہیں، معافی مانگنے کا کبھی نہیں کہا، پہلے کہتے تھے فالس فلیگ آپریشن ہے، اب کہتے ہیں کہ جی اگر ہمارے، یعنی عمران خان صاحب، اگر ہمارے لوگوں کی تصویریں یا ویڈیوز دکھا دیں میں ان کو خود سزا دوں گا۔ بھائی وہ فرنٹ پر ہیں، تصویریں بھی ہیں، ویڈیوز بھی ہیں، سارا کچھ ہے، اور پھر مکر جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا۔ پی ٹی آئی نے ایک چال چلی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جی جوڈیشل انکوائری کے لیے انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے جو ہے وہ کو درخواست دی تھی صوبائی حکومت نے کہ جی ایک جوڈیشل انکوائری، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ اب بننی چاہیے، جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن ایسے معاملات کا جس میں پتہ نہ ہو کہ کیا ہوا، کس طرح ہوا، کون ذمہ دار ہے، تو پھر جوڈیشل کمیشن بنا کرتے ہیں۔ یہاں مجرم یا ملزم بھی سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ماسٹر مائنڈ اعتراف کر رہے ہیں بار بار کہ جی میں نے کال دی تھی، میں نے کہا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کیا جائے اور مجھے اگر رینجرز یا فوجی گرفتار کریں تو آپ لوگوں نے چھاونیوں کے باہر جا کر احتجاج کرنا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی میرا عمران خان کہتے ہیں کہ جی جب مجھے گرفتار جنہوں نے کیا، میرا جن کے ساتھ مسئلہ ہے، میں نے احتجاج تو وہاں کرنا ہے نا جا کر، اور پھر ساتھ ہی مکر جاتے ہیں کہ ہماری کوئی پلاننگ نہیں تھی، ہمارا کوئی منصوبہ بندی پرتشدد احتجاج کی نہیں تھی۔
اس سے پہلے میں کئی بار گزارش کر چکا ہوا ہوں کہ 14 اور 15 مارچ کو اور 18 مارچ کو جو کچھ ہوا تھا وہ ریہرسل تھی 9 مئی کی. لوگوں کو تیار کیا گیا تھا کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہم رون سکتے ہیں سب کچھ، لہذا آپ گھبرانا نہیں، آپ نے چڑھ دوڑنا ہے فوجی چھاونیوں کے اوپر، آپ نے کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگا دینی ہے، آپ نے پی ایف ایس بیس جو ہے وہ میاں والی کی اس کو جلا دینا، آپ کسی قسم کا آپ نے کوئی لحاظ نہیں رکھنا. اور پھر اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو اس میں ملوث نہیں ہیں. اور پھر عمران خان نے کہا کہ جس کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو عمران خان صاحب پر حملہ ہوا تھا اور 9 مئی اور ایک اور واقعہ تھا کچھ ان کو ارشد شریف صاحب شہید کا قتل، اس پر انہوں نے سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس جو تھے عمر عطا بندیال صاحب، ان کو لکھی تھی چٹھی کہ جی فل کورٹ جوڈیشل کمیشن بنا دیتے ہو. فل کورٹ جوڈیشل کمیشن مطلب اپنا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا، انہوں نے نہیں بنایا. اب یہ پشاور ہائی کورٹ سے بنوانا چاہ رہے تھے. اب پشاور ہائی کورٹ کا دائرہ کار جو ہے دائرہ اختیار وہ تو پشاور تک ہوگا نا. پشاور ہائی کورٹ کا جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ لاہور میں آ کر نہیں انویسٹیگیٹ کر سکے گا نا کہ جی کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں کیا ہوا، ہم یہاں پر بھی بات کریں گے اور دیکھیں گے، یا جی ایچ کیو میں کیا ہوا، یا میاں والی میں کیا ہوا، سرگودا، فیصل آباد یہاں کیا ہوا. کیونکہ زیادہ حملے جو تھے وہ بڑے حملے وہ تو پنجاب میں ہوئے تھے، کے پی کے میں بھی ہوئے تھے لیکن پنجاب میں بہت زیادہ ہوئے تھے. تو وہ ایک انہوں نے چٹھی لکھی تھی پشاور ہائی کورٹ کو کہ جی 9 مئی کے جو معاملات ہیں ان کی جو حملے ہوئے تھے ان کی انکوائری کی جائے جوڈیشل. اس پر جو رجسٹرار پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کے لکھے گئے مراسلے کا جواب دیا، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی موجودہ صورت جو ہے وہ کے پی کے کی گورنمنٹ کے جو رولز آف بزنس ہے 1985 کی خلاف ورزی ہے. وہ جو خط لکھا گیا درخواست جو ہے وہ خلاف ورزی ہے 1985 کے رولز کی، اور جس کی وجہ سے اس درخواست کو زیر غور نہیں لایا جا سکتا. یعنی ہم اس پر انکوائری نہیں کر سکتے، کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں ہے، جائیں دوڑیں بھاگیں. اب وہ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ میں تو ہر صورت اس چیز کی انکوائری کروا کے رہوں گا. بالکل کروانی چاہیے انکوائری. ایک چیز ہوئی ہے اس کو جو ہوتا ہے نا کٹا کٹی ہونا چاہیے، نکلنا چاہیے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی ڈھکا چھپا معاملہ نہیں تھا. سازش کس نے کی، پیچھے کون بیٹھا ہوا تھا، وہ کوئی اس میں کوئی ابہام والی بات کوئی نہیں ہے. چیزیں بالکل اوپن اینڈ شٹ کیس ہے یہ بھی 190 ملین پاؤنڈ کی طرح. تو اب دیکھیں اب یہاں سے بھی انکار ہو گیا عمران خان صاحب کو. اس پر انہوں نے آفر جو کی وہ آرمی نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. محمود خان اچکزئی صاحب نے، میں نے کل جو ویلاگ کیا تھا اس میں گزارش کی تھی کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی کہا کہ جی میں، اگر آپ یہ سمجھتے ہو خان صاحب کہ میں آپ کے لیے فوج کے ساتھ مذاکرات کروں گا تو میں یہ نہیں کروں گا. اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے آپ کا ساتھ دوں گا تو میں یہ نہیں کروں گا. میرے ہاتھ کھڑے، میں اس طرح کا کوئی کام نہیں کر سکتا. تو لہذا ہر طرف سے خان صاحب کو انکار ہو رہا ہے، کیونکہ ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح وہ کے پی کے کی حد تک ہی جوڈیشل کمیشن اگر بن جاتا ہے، جوڈیشل انکوائری ہوتی ہے تو اس میں اپنی مرضی کے حقائق سامنے لائیں. ہم اپنی مرضی کے حقائق نہیں، اپنی مرضی کی رپورٹ سامنے لائیں، اور پھر ہم کہیں گے کہ دیکھیں جی یہ تو فالس فلیگ آپریشن تھا. فالس فلیگ آپریشن جو ہوتا ہے وہ اس میں یہ جو لوگ جن کی ویڈیوز ہیں، مطلب یاسمین راشد صاحبہ کی تو ایک ویڈیو ضرور ہے کہ وہ لبرٹی پر منع کر رہی تھی لوگوں کو کہ کور کمانڈر ہاؤس نہیں جانا، لیکن جب لوگ جا رہے تھے تو پھر وہ بیٹھ گئی تھیں ان کے ساتھ تھیں. پھر وہ بھی ہے کہ جی ہم کور کمانڈر ہاؤس جا رہے ہیں. لیکن عالیہ حمزہ کی ویڈیو ہے، شہریار آفریدی صاحب کی ویڈیو ہے، صنم جاوید کی ہے، اس طرح کئی، اپنا وہ کیا نام ہے ان کا، اعجاز چودھری صاحب کی آڈیو ہے گفتگو کرتے ہوئے، عباد فاروق کی آڈیو ہے. یہ ساری چیزیں سامنے پڑی ہوئی ہیں. اب اس میں جو اصل چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ جو عدلیہ نے شے دی نا اپنے فیصلوں کے ذریعے عمران خان کو، عدلیہ کی نیت شے دینا نہیں ہوگا لیکن اس سے شے ملی عمران خان صاحب کو کہ آپ اینٹ سے اینٹ بجا دیں، پولیس کی جو مرضی کر لیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، عدالت آپ کو ریسکیو کر لے گی. یہی ہوا تھا نا. اور پھر 9 مئی کو بھی یہی ہوا کہ سارا مطلب آگے لگ گئی، سارا کچھ ہو گیا. عدالت میں کھڑے ہو کے عمران خان سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی مجھے گرفتار کیا گیا اور اگر تو یہ ری ایکشن آیا ہے، مجھے دوبارہ گرفتار کیا جائے گا تو دوبارہ یہی ری ایکشن آئے گا. انہوں نے اس وقت ان کو بتایا گیا تھا کہ جی باہر دیکھا ہے ہم نے کیا ہوا ہے. میں تو اندر تھا، مجھے کیا پتا. تو ان کو بتایا گیا کہ کور کمانڈر ہاؤس جلایا گیا، ان کو بتایا گیا کہ جی ایچ کیو پر حملہ ہوا ہے، ان کو بتایا گیا کتنے انسٹالیشنز پر حملے ہوئے، اور ججز بتا رہے ہیں کہ آپ اس کی مذمت کریں. وہ کہتے ہیں میں کیوں مذمت کروں،
مجھے گرفتار کیا گیا، ریئیکشن آیا، اور ریئیکشن آئے گا مجھے گرفتار کریں گے تو اسی طرح کا ریئیکشن آئے گا۔ اچھا جی، اب شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ بڑے عرصے کے بعد ان کی گفتگو جو ہے وہ باہر آئی ہے، اپنا غیر رسمی گفتگو انہوں نے صحافیوں کے ساتھ کی ہے اپنا وہاں پر کوٹ لکھپت جیل میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان جو ہے وہ ایک سیاسی حقیقت ہے اور ان کو تسلیم کیے بغیر ملک میں استحکام نہیں آ سکتا۔ بالکل اچھی، بالکل ٹھیک بات ہے۔ میں نے کل بھی بیٹھک میں کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قوانین کے ذریعے یا جبر کے ذریعے کسی سیاسی قوت کو، جو سیاسی قوت بن چکی ہو، اس کو آپ دبا سکیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ نے پولیٹیکلی اس کو انگیج کرنا ہے۔ لیکن اگر عمران خان سیاسی حقیقت ہے تو نواز شریف بھی ایک سیاسی حقیقت ہے، پیپلز پارٹی بھی ایک سیاسی حقیقت ہے، دیگر مولانا فضل الرحمان بھی ایک سیاسی حقیقت ہے۔ تمام سیاستدانوں کو ایک دوسرے کو تسلیم کر کے ہی آگے وہ بڑھا جا سکتا ہے نا، جیو اور جینے دو کے اصول کے تحت بڑھا جا سکتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ حسینہ واجد بن جائیں، آپ کہیں کہ میں اپنی ساری جو ہے اپوزیشن وہ تو تختہ دار پر چڑھا دوں، میں ان کو زندہ نہ رہنے دوں، میں ان کے لیے دھرتی تنگ کر دوں اور مجھے سیاسی حقیقت تسلیم کیا جائے۔ پھر رانا ثناء اللہ نے ٹھیک کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ بھائی پھر اگر آپ ہمارا وجود ختم کرنے پہ آئیں گے تو پھر ہم بھی وہی کریں گے، کیونکہ لڑائی میں تو یہی ہوتا ہے نا۔ اگر دو فریق لڑ رہے ہیں اور ایک فریق اگر یہ کہے کہ جی میں لڑائی نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ بیٹھ کر بات ہو، لیکن دوسرا فریق ہے میں تمہیں مانتا ہی نہیں ہوں، میں تو تمہیں ختم کر دوں گا، تو پھر جو مذاکرات کی، گفتگو کی بات کرنے والا فریق ہے پھر وہ بھی ہتھیار اٹھا لیتا ہے، پھر وہ بھی کہتا ہے کہ چلیں جو آپ نے جس طرح کی لڑائی چھیڑی ہے پھر میں بھی وہی لڑائی لڑوں گا۔ تو رانا ثناء اللہ نے کہا تھا نا کہ اگر آپ ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم آپ کو ختم کر دیں گے، تو اس پر رانا ثناء اللہ کے خلاف جناب درخواستیں آ گئیں کہ جی رانا صاحب نے تو دھمکی دی ہے۔ دھمکی نہیں تھی، وہ یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بیٹھ جائیں۔ وہ جو شاہ محمود قریشی بات کر رہے ہیں نا کہ عمران خان ایک سیاسی حقیقت ہے، ان کو تسلیم کریں، ان کو تسلیم کیے بغیر استحکام نہیں آ سکتا۔ تو عمران خان نے بھی تو 2018 سے بلکہ 2014 سے اپنی اپوزیشن جو تھی، ان کے مخالفین تھے، ان کو سیاسی حقیقت تسلیم نہیں کیا، لیکن جب حکومت میں آئے تو انہوں نے ان کو روندنے کی، کچلنے کی پوری کوشش کی، تو سیاسی استحکام نہیں آیا نا عمران خان کے دور میں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو یہ فارمولہ صرف عمران خان کو تسلیم کرنے کے حد تک ٹھیک نہیں ہے، یہ فارمولہ تمام پولیٹیکل فورسز، مطلب جس میں متحدہ قومی موومنٹ بھی ہے، سب کو تسلیم جب تک آپ نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی کہ جی باقی عمران خان کو تسلیم کریں اور آپ کہیں کہ جی ہم لوگ آپ کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ہمارے دوست فواد چودھری صاحب پہلے شروع میں جب حکومت میں تھے نہیں تسلیم کرتے تھے اپوزیشن کو، اب وہ کہہ رہے کہ نہیں سب کو بیٹھنا چاہیے، آپ سے غلطی ہو گئی ہے اس غلطی کا ازالہ کریں۔ ازالہ یہ ہے کہ اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہم سب ساتھ بیٹھیں، سب ساتھ مل کر کوئی مسئلے کا حل نکالیں، تو ازالہ اسی میں ہوگا، ورنہ آپ جیل میں پڑے رہیں گے، جیل میں سڑتے رہیں گے اور کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں میں اس کھیل میں آپ کا ایسا نہیں بنتا کہ اقتدار گراؤ اقتدار میں لے آؤ، یہ اس میں نہیں بن سکتا۔ اچھا جی، اب اسرائیل، جس طرح میں نے کہا نا کہ عدالتی فیصلوں کے ذریعے یا عدالتی ایسے فیصلے ہوئے جس سے عمران خان کو شے ملی یا عمران خان نے شے لی اس سے، تو وہ سندھی میں کہتے ہیں مچی مواڑ سی بنن، تو وہ اپنے آپ کو انہوں نے سمجھا میں تو مگر مچھ ہوں، ہاتھی ہوں، میں تو سب کو رون جاؤں گا۔ تو یہ خان صاحب نے کیا، غلط فہمی ان کو ہوئی۔ اسرائیل جو ہے وہ رونتا ہوا جا رہا ہے انسانیت کو، معصوم بچوں کو، نمازیوں کو، عبادت گزاروں کو، ہسپتالوں میں مریضوں کو، وہ ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کر چکا ہوا ہے۔ اب 2000 پاؤنڈ کا وزنی بم جو ہے انہوں نے اسرائیلی فورسز نے اپنا شمالی غزہ کا علاقہ الدرج، وہاں پر پناہ گزین کیمپ میں قائم اسکول میں، وہاں پر نماز ادا ہو رہی تھی فجر کے وقت، وہاں اس نے بے بمباری کی ہے۔ اور ادھر سے خبر آتی ہے کہ یہ امریکہ نے کہا کہ شاباش لاڈلے، ہم تمہیں $3.5 ارب فوجی امداد دیتے ہیں۔ اسرائیل کو جب تک روکا نہیں جائے گا عالمی امن کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ پیدا کر سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔